کبھی کبھی تاریخ اپنی کتاب کے کسی صفحے پر ایسا نام لکھ دیتی ہے جو وقت گزرنے کے بعد بھی مٹتا نہیں، جس کے لفظ صدیوں کے فاصلے طے کر کے بھی آج کے کانوں میں گونجتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام، ایک صدا، ایک قلم، مولانا ابوالکلام آزاد۔ وہ شخص جس کے الفاظ میں علم کی خوشبو تھی اور آواز میں انقلاب کا شور۔ وہ عالم بھی تھا، عاشق وطن بھی، وہ مفکر بھی تھا، مجاہد بھی۔ اس کی زندگی کسی داستان سے کم نہیں، ایک ایسی داستان جو مکے کی خاک سے شروع ہوئی، کلکتہ کی گلیوں سے گزری اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں امر رہ گئی۔ 11 نومبر 1818 مکہ مکرمہ کی مقدس فضاؤں میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں دینی علم کی روشنی تھی، صوفیانہ فضا تھی، اور اسی ماحول میں جنم لینے والے اس بچے کا نام رکھا گیا ابوالکلام غلام محی الدین، جو آگے چل کر مولانا ابوالکلام آزاد کہلائے۔ ان کے والد مولانا خیر الدین عرب اور ہندوستان دونوں کے معروف عالم دین تھے۔ ان کی والدہ عرب نژاد تھیں۔ یوں گویا علم، روحانیت اور نسب تینوں نے آزاد کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ سن 1890 میں خاندان ہجرت کر کے ہندوستان آیا اور کلکتہ میں مقیم ہوا۔ وہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا، ایک بچے کی جو عام نہیں تھا۔ آزاد کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ عربی، فارسی، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، سب کچھ انہوں نے کم عمری میں ہی سیکھ لیا۔ لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف تھے، آزاد یونانی فلسفہ، جدید سائنس اور انگریزی ادب پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ روایت کی قیدی نہیں بنی بلکہ علم کے مسافر بنی۔ 16 برس کی عمر میں وہ درس نظامی مکمل کر چکے تھے اور ابوالکلام کے قلم میں وہ طاقت آ چکی تھی جو ذہنوں کو، انہیں یقین تھا کہ علم صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں بلکہ قوم کی آزادی اور انسان کی خودی کا پہلا زینہ ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جو انہیں مولانا سے آزاد بنا گئی۔ آزاد یعنی جو ہر زنجیر سے آزاد ہو، سوچ کی بھی، طاقت کی بھی، خوف کی بھی۔ 1912 کلکتہ کا ایک کمرہ جہاں ایک نوجوان اپنے ہاتھوں سے اردو دنیا کی سب سے جرأت مند اخبار چھاپتا ہے۔ نام تھا الہلال۔ یہ اخبار صرف کاغذ پر چھپنے والے الفاظ نہیں تھے، یہ گولیوں سے زیادہ تیز الفاظ کا ہتھیار تھا۔ آزاد نے اس کے ذریعے انگریز حکومت کے خلاف علم حق بلند کیا۔ انہوں نے اپنے قارئین کو جگایا، انہیں بتایا کہ آزادی کوئی خواب نہیں، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ الہلال کے الفاظ دہلی سے پشاور تک گونجے اور برطانوی حکومت لرز گئی، پابندی لگی۔ آزاد نے دوسرا اخبار نکالا، البلاغ، پھر بھی نہ رکے۔ آخرکار 1917 میں انہیں قید کر کے رانچی بھیج دیا گیا، لیکن قید کے دروازے ان کی سوچ کو بند نہ کر سکے۔ انہوں نے خود کہا، زندہ میرے لیے درسگاہ بن گیا جہاں میں نے انسان کی آزادی کو اور قریب سے دیکھا۔ اسی قید میں انہوں نے قرآن کی تفسیر شروع کی، ایک ایسا کارنامہ جس نے مذہب اور عقل کو یکجا کر دیا۔ مولانا آزاد نے 1920 کی دہائی میں خلافت تحریک میں حصہ لیا جو ترکی کے خلافت کے تحفظ کا مطالبہ کرتی تھی، اور اسی دوران وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 1932 میں جب وہ صرف 35 سال کے تھے تو کانگریس کے صدر بنے۔ انہوں نے برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی، ہندو اور مسلمان کے مابین اتحاد پر زور دیا اور تقسیم کی سوچ کی سخت مخالفت کی۔ 1940 سے 1947 تک دوبارہ کانگریس کے صدر رہے۔ 1940 سے 1947 تک دوبارہ کانگریس کے صدر رہے اور 1946 کی کوئٹ انڈیا تحریک کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ آزادی کے مذاکرات میں وہ نمایاں رہے اور انہوں نے ہمیشہ متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھا جہاں تمام مذہبی و لسانی عناصر باہم رہے۔ وہ بولتے تھے، میں مسلمان ہوں،
اور اپنے ماضی پر فخر کرتا ہوں، لیکن میں اتنا ہی یقین رکھتا ہوں کہ میں ایک بھارتی ہوں، اس اتحاد کا لازمی حصہ ہوں جس کے بغیر یہ قوم ادھوری ہے۔ یہ الفاظ آزاد کے اس دور کی عکاسی کرتے ہیں جب وہ مذہبی شناخت اور قومی یکجہتی دونوں کو حقیقت مانتے تھے۔ جب برطانوی راج سے قربانی اور جدوجہد کا طوفان اٹھا، اسی وقت مختلف رہنماؤں نے مختلف سمتوں کا انتخاب کیا۔ مولانا آزاد نے اس وقت کی سب سے مشکل راہ اختیار کی، یعنی تقسیم ہند کے خلاف قدم اٹھایا۔ انہوں نے مسلسل اس خیال کی مخالفت کی کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی ملک میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ فرق صرف مذہب کا نہیں بلکہ مواقع، عدل و انصاف کا ہے، اور اس کا حل علیحدگی نہیں بلکہ مساوات اور اشتراک ہے۔ 1947 کے بعد جب بھارت آزاد ہوا، مولانا آزاد نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ بھارت میں رہیں اور امن و بھائی چارے کو فروغ دیں۔ یہ مرحلہ نہ صرف سیاسی اعتبار سے سنگ میل تھا بلکہ وہی مرحلہ تھا جس نے آزاد کو نہ صرف سیاستدان بلکہ قوم بین رہنما کے درجے پر پہنچایا۔ آزادی کے بعد 15 اگست 1947 سے مولانا آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے ایک ایسے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی جو سب کے لیے تعلیم کا نظریہ عملی طور سامنے لائے۔ ان کی کاوش کا نتیجہ بھارت میں نیشنل ایجوکیشن ڈے کی صورت میں ملتا ہے جو ہر سال 11 نومبر پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم، تحقیق اور تکنیکی اداروں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ رانچی کی قید مولانا آزاد کے لیے صرف قید خانہ نہیں تھی، یہ ان کے فکری اور روحانی انقلاب کا مرکز بن گئی۔ تنہائی میں وہ کتب مقدسہ، تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کرتے اور ہر دن ان کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہوتی۔ انہوں نے قید میں لکھا، جب انسان کو ظاہری آزادی چھن جاتی ہے تو وہ اپنے باطن میں آزادی تلاش کرتا ہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی مشہور تفسیر ترجمان القرآن کا خاکہ تیار کیا۔ یہ محض مذہبی کتاب نہیں تھی بلکہ عقل و ایمان کے درمیان ایک پل تھی۔ آزاد کے نزدیک قرآن علم، عمل اور سماجی انصاف کا منشور تھا۔ ان کے مطالعے نے مذہب کو محدود نہیں بلکہ انسانیت سے جوڑ دیا۔ قید کے دنوں میں ہی انہوں نے اپنے سیاسی نظریات کو پختہ کیا۔ وہ سمجھے کہ آزادی کا مطلب صرف زنجیر توڑنا نہیں بلکہ ذہن کو بیدار کرنا ہے۔ مولانا آزاد کی فکر میں آزادی صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری بھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ذہن غلام ہو جائے تو آزادی کا سورج بھی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ ان کے نزدیک قومیت مذہب سے نہیں بلکہ مشترکہ تہذیب، زبان اور تاریخ سے بنتی ہے۔ انہوں نے لکھا، ملت کی اساس ایمان ہے مگر قوم کی اساس قربت و ہم وطنی۔ انہوں نے ہندوستانی قوم کو یہ سبق دیا کہ مذہب دل کا معاملہ ہے، وطن روح کا۔ ان کی یہ سوچ بعد میں ہندوستان کے سیکولر آئین کی بنیاد بنی۔ مہاتما گاندھی اور مولانا آزاد دو مختلف راستے مگر منزل ایک، آزادی۔ گاندھی نے عدم تشدد کا پیغام دیا، آزاد نے علم و اتحاد کا۔ دونوں نے برطانوی سامراج کے خلاف عوام کو بیدار کیا۔ گاندھی جی آزاد کو قوم کا ضمیر کہتے تھے۔ دونوں کے درمیان اختلافات بھی ہوئے مگر احترام ہمیشہ باقی رہا۔ جب کبھی اختلاف بڑھتا، گاندھی کہتے، اگر آزاد خاموش ہیں تو سمجھ لو وہ سوچ رہے ہیں، اور جب وہ بولیں گے تو کوئی نہ جھوٹا رہ جائے گا نہ ظالم۔ ان کی رفاقت نے آزادی کی تحریک کو فکری طاقت دی۔ آزاد ہمیشہ نوجوانوں کو اپنی قوم کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے، تعلیم وہ قوت ہے جو غلام کو آقا بنا سکتی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو پڑھنے، سوچنے اور سوال کرنے کی دعوت دی۔ ان کے نزدیک وہی قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے نوجوانوں کو خواب اور مقصد دیتی ہے۔ انہوں نے نصیحت کی، اپنی خودی کو پہچانو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں جھکا سکتی۔ یہی پیغام آج بھی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولانا آزاد ان چند رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے اس دور میں خواتین کی تعلیم پر زور دیا جب عورتوں کے لیے علم حاصل کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، قوم وہی ترقی کرتی ہے جو اپنی ماؤں کو تعلیم دیتی ہے۔ ان کے دور وزارت تعلیم میں خواتین کے لیے اسکول، کالجز اور پیشہ ورانہ ادارے قائم کیے گئے۔ ان کی کوششوں نے ہندوستانی عورت کو تعلیم اور خود اعتمادی کا تحفہ دیا۔ مولانا آزاد کا ایمان تھا کہ مذہب انسانوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اتحاد ملت کا پیغام دیا۔ 1946 میں دہلی کی جامع مسجد میں
انہوں نے ایک تاریخی خطاب کیا: اگر تم نے اپنے دلوں سے نفرت کا زہر نہ نکالا تو یہ آزادی زنجیر بن جائے گی۔ ان کی تقریریں مذہبی تعصب کے اندھیروں میں روشنی بنی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام امن، مساوات اور عدل کا دین ہے، نہ کہ تفرقے کا۔ جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا، مولانا آزاد ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کہا: میرے خوابوں کا ہندوستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، مگر میری روح اب بھی ایک ہندوستان دیکھتی ہے۔ دہلی کی گلیوں میں خون بہتا دیکھ کر وہ اکثر خاموش بیٹھ جاتے۔ ان کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صرف ایک سچا محب وطن محسوس کر سکتا ہے۔ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو سمجھایا کہ نفرت کے بجائے وفاداری اختیار کرو، کیونکہ یہ دھرتی بھی تمہاری ماں ہے۔ مولانا آزاد نے وزارت تعلیم کو قوم کی بنیاد سمجھا۔ انہوں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، ساہتیہ اکیڈمی اور انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز جیسے ادارے قائم کیے۔ انہوں نے کہا: ہماری جامعات علم کے قلعے ہیں، اگر یہ کمزور پڑ گئے تو قوم کی روح مر جائے گی۔ ان کے ویژن نے بھارت کو تعلیمی میدان میں نئی شناخت دی۔ مولانا آزاد اردو کے عاشق تھے۔ انہوں نے اردو کو قومی زبان کے طور پر عزت دلانے کی جدوجہد کی۔ ان کے اخبار، تقاریر اور تحریریں اردو نثر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ انہوں نے کہا: اردو دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے، اس میں درد بھی ہے، محبت بھی، تہذیب بھی۔ ان کی کوششوں سے اردو کو سرکاری سطح پر تحفظ ملا اور نئی نسل تک اس کی خوشبو پہنچی۔ مولانا آزاد نہ صرف سیاستدان بلکہ مفکر بھی تھے۔ انہوں نے اسلام کو عقل اور علم کی روشنی میں پیش کیا۔ ان کی تفسیر ترجمان القرآن اسلامی فکر کی جدید تعبیر تھی۔ انہوں نے کہا: ایمان اندھی تقلید کا نام نہیں بلکہ شعور ابدیت کا نام ہے۔ ان کے نزدیک مذہب کا مقصد انسان کو بہتر بنانا تھا، نہ کہ دوسروں پر برتری جتانا۔ آزاد کی خطابت اپنے وقت کی جادوئی طاقت تھی۔ جب وہ بولتے تو مجمع خاموش ہو جاتا۔ ان کی آواز میں درد بھی تھا، علم بھی اور شعلہ بھی۔ ان کی تقریریں صرف الفاظ نہ تھیں، وہ انقلاب کی صدا تھیں۔ ان کی مشہور تقریر خطبہ دہلی آج بھی ہندوستانی تاریخ کا اہم باب ہے۔ مولانا آزاد نے کئی یادگار کتابیں لکھی، جن میں غبار خاطر، ترجمان القرآن اور تذکرہ شامل ہیں۔ غبار خاطر ان کے قید کے خطوط پر مشتمل ہے، جن میں علم، عشق اور فلسفے کی خوشبو ہے۔ یہ اردو ادب کی شاہکار کتاب مانی جاتی ہے۔ بڑی حیثیت، عہدے اور علم کے باوجود مولانا آزاد بے حد منکسر المزاج انسان تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے: میں عالم نہیں، طالب علم ہوں، اور یہی میرا فخر ہے۔ ان کی گفتگو میں نرمی، چہرے پر وقار اور دل میں بے پناہ درد وطن تھا۔ 1958 میں مولانا آزاد کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ اکثر کہتے: اب میں تھک گیا ہوں، لیکن میری قوم ابھی جاگ رہی ہے، یہی میری تسلی ہے۔ 22 فروری 1958 کو یہ مرد علم و قلم دار فانی سے رخصت ہوا۔ دہلی کی جامع مسجد کے قریب انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ قوم روئی پر ان کے الفاظ زندہ رہے۔ آج مولانا ابوالکلام آزاد صرف تاریخ کا نام نہیں، ایک نظریہ، ایک چراغ ہیں۔ ان کا فلسفہ آج بھی تعلیم، اتحاد اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ ہر سال 11 نومبر کو بھارت میں نیشنل ایجوکیشن ڈے ان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آزاد مر نہیں گئے، وہ ہر اس کتاب میں زندہ ہیں جہاں علم بولتا ہے، وہ ہر اس دل میں دھڑکتے ہیں جہاں وطن سے محبت جاگتی ہے۔